آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ کووڈ ٹیکہ کاری سے متعلق آج دوسری ملک گیر ڈرائی رن منعقد۔ پولیو کی طرح ہی کووڈ کا خاتمہ کرنے کا مرکزی سرکار کا عزم۔ لیفٹیننٹ گورنر کا کسانوں کو نئے زرعی قوانین کے بارے میں پوری جانکاری دلانے پر زور۔ سانبا میں کیا کرشی وگیان کیندر کا افتتاح۔ جموں کشمیر کے لیے زائد از 28,000 کروڑ روپے کی منظور کردہ نئی صنعتی پالیسی کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم، اور 6 روز تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ درماندہ گاڑیوں کے لیے جزوی طور بحال۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار ملک سے پولیو کی طرح ہی کورونا وائرس کا خاتمہ کرے گی۔ اس بات کا اظہار وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج چنئی میں کیا، جہاں انہوں نے ملک بھر میں کووڈ وبا کو قابو میں رکھے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک سے تپیدک کا بھی 2025 تک خاتمہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے اس موقع پر چنئی کے کئی کووڈ ویکسین مراکز کا دورہ کیا۔ دریاسنا آج ملک گیر سطح پر کووڈ ویکسینیشن کی شروعات سے قبل دوسری ڈرائی رن کا انعقاد کیا گیا۔ اس ڈرائی رن کا مقصد اصل ویکسینیشن سے پہلے مناسب ریہرسل کرنا تھا۔ کل ملا کر ملک کی 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 736 اضلاع میں یہ ڈرائی رن منعقد کی گئی۔ اس مشق کی بدولت ریاستی، ضلع، بلاک اور ہسپتال سطح کے افسروں اور اہلکاروں کو ویکسین کاری کے سبھی پہلوؤں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سبھی ویکسین مقامات پر ٹیکہ کاری کے کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تقریباً 1,70,000 ویکسین کاروں اور 3 لاکھ ویکسین ٹیم ممبروں کو تربیت فراہم کی گئی۔ ادھر جموں کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں بھی آج اس ڈرائی رن کا اہتمام ہوا، اور ہر ضلع میں کووڈ ویکسین سے متعلق یہ مشق 3 مقامات پر منعقد ہوئی۔ سری نگر کے پرائمری ہیلتھ سینٹر لال بازار میں اس مشق کے تحت متعلقہ اہلکار ڈرائی رن میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر نوڈل افسر ڈاکٹر ہارون نے اہلکاروں کو ٹیکہ کاری کے لوازمات کے بارے میں بتایا۔ کپواڑہ میں پرائمری ہیلتھ سینٹر نتنوسا میں یہ مشق ضلع کے ڈپٹی کمشنر انشول گرگ کی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ وہاں 25 ہیلتھ ورکروں کو ڈمی ویکسین دی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سبھی متعلقین کو بہتر تال میل کے ساتھ کام کرنے کی صلاح دی تاکہ ویکسین کاری کو آسان طریقے پر عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارامولہ نے ضلع کے مختلف ہیلتھ مراکز میں منعقدہ اس ڈرائی رن کا افتتاح UPHC اولڈ ٹاؤن بارامولہ سے کیا۔ ضلع میں اس طرح کے پروگرام GMC بارامولہ کے علاوہ سوپور اور پٹن کے شفا خانوں میں بھی منعقد ہوئے، جہاں مہم کے چلتے کئی ورکروں کو فرضی طور پر ویکسین دی گئی۔ وادی کے باقی ماندہ اضلاع گاندربل، بانڈی پورہ، بڑگام، پلوامہ، کلگام اور شوپیاں میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد ہوئے، اور اہلکاروں کو اصل ویکسینیشن شروع ہونے کے لیے ذہنی طور سے تیار رہنے کی تربیت دی گئی۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ ہائے مام، پھر سے شاپنگ؟ بابو جی، آپ نے اسے بگاڑ کے رکھا۔ لمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پہ ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ پہ لمٹ سیٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ رسک کم ہو جاتا ہے، اور اگر فراڈ بھی ہوا تو ترنت بینک کو بول دیجئے، نقصان کم۔ دادو، Hey! نیکسٹ ٹائم یہ پنک ڈریس۔ یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جو کہ سکوسٹ جموں کے چانسلر بھی ہیں، نے آج سانبا میں کرشی وگیان کیندر کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کرشی وگیان کیندروں کے قیام کا مقصد زرعی سیکٹر کو آمدنی کا وسیلہ بنائے جانے سے ہے، اور جموں کشمیر میں سب سے پہلا کرشی وگیان کیندر 1983 میں پلوامہ ضلع میں قائم کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سکوسٹ جموں کے وائس چانسلر پروفیسر JP شرما بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کسانوں کو نئے زرعی قوانین کے فوائد سے متعلق جانکاری دی جانی چاہیے، اور انہیں یہ باور کرایا جانا چاہیے کہ یہ قوانین انہی کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی تقدیر بدلنے سے قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تقریب سے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے بھی خطاب کیا۔ دریاسنا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں اور مرکز کے بیچ آج ہوئی 8ویں دور کی بات چیت کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی ہے۔ کسان ان قوانین کو واپس لینے کے مطالبے پر برابر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ مرکز ان قوانین کے بعض مدعوں پر وسیع بات چیت پر زور دے رہے ہیں۔ اس طرح سے نئے زرعی قوانین کو لے کر تعطل بدستور بنا ہوا ہے۔ مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے منظور کی گئی زائد از 28,000 کروڑ روپے کے میگا صنعتی پیکیج کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ صنعت و تجارت محکمے کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے پیکیج کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ٹیک اوے پوائنٹس
جو ہم اس میں جو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کیپنگ تھی 5 کروڑ کی انسینٹیو پہ اس کو بڑھا کے 7.5 کروڑ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک زون اے ہے اور دوسرا زون بی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا کارخانہ لگاتا ہے جس کا کاسٹ آف پلانٹ اینڈ مشینری 5 کروڑ ہے، وہ ایلیجبل ہے 2.5 کروڑ یعنی کہ 50% آف دا انسینٹیو، اور اس کی کیپنگ یہ جو ہے 7.5 کروڑ کی ہے۔ یہ ایک مین جو ہے اس اسکیم کی ہائی لائٹ ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شیخ فیاض نے اسکیم کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے جموں کشمیر کی معیشت میں بہت حد تک سدھار آئے گا۔ نئی انویسٹمنٹ کو تو انکوریج کر ہی رہے ہیں، مگر ہمارا کنسرن جو ہے پچھلے 1-2 سال سے ہم سیریسلی پرسو کر رہے ہیں اسٹیٹ اور سینٹرل منسٹری میں کہ میکسیمم سپورٹ کیسے پریزنٹ انڈسٹریز کو دیا جائے، لوکل انڈسٹریز وہ جموں کا ہو یا کشمیر کا ہو۔ تو ہمارا ایک یہ اس میں کہنا ہے کہ میکسیمم سٹرس اس کو دینا چاہیے۔ ڈگری کالج بوائز اننت ناگ میں محض 3 سال قبل 7 کروڑ روپے کی بھاری لاگت سے تعمیر کیا گیا آڈیٹوریم حیرت انگیز طور پر گزشتہ دنوں کی برفباری کے نتیجے میں زمین بوس ہو گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے اس بھاری رقم کی لاگت سے تعمیر آڈیٹوریم کے یوں ہی گر جانے پر سوال اٹھائے ہیں اور تعمیری کام میں کوتاہی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کالج کے پرنسپل نے اس بارے میں سرکار کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے تاکہ واقعے کی نسبت سے ضروری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس دوران جب آڈیٹوریم کے گر جانے کی خبر پھیل گئی تو ضلع کے ترقیاتی کمشنر کے سدھا جائے واردات پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق آڈیٹوریم کو 2 کروڑ روپے تک کا نقصان پہنچنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پروجیکٹ میں اس طرح کی لاپرواہی کرنے والوں کو کسی بھی حال میں بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے خزانہ عامرہ کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ گاندربل ضلع میں آج فارسٹ ڈویژن گاندربل کی طرف سے ضلع میں فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کی مؤثر عمل آوری سے متعلق فیلڈ عملے اور دیگر کمیٹی ممبران کے لیے ایک تربیتی کم جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ڈی ایف او گاندربل کے علاوہ دیگر سینئر حکام موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے ایک میٹنگ کے دوران نامنتخبہ ڈی ڈی سیز اور بی ڈی سیز کو رائٹ ٹو فارسٹ ایکٹ کے متعلق جانکاری فراہم کی۔ میٹنگ میں محکمہ جنگلات کے کچھ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع اننت ناگ اور دیگر کئی اضلاع میں بھی اس طرح کے جانکاری پروگرام منعقد ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق شہر سری نگر اور دیگر اضلاع میں آج موسم خوشگوار رہا اور کھلی دھوپ نکلنے سے رفتہ رفتہ برف بھی پگھل رہی ہے۔ گو کہ مختلف علاقوں سے عوام کی طرف سے بعض سڑکوں سے تاحال برف نہ ہٹائے جانے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، تاہم دوسری طرف معمول کی زندگی بہت حد تک واپس پٹری پر لوٹ آئی ہے۔ آج مختلف علاقوں میں بازار بھی کھل گئے اور لوگوں نے ضروری سامان کی خریداری بھی کی۔ برفباری کی وجہ سے 6 روز تک بند رہنے کے بعد آج سری نگر جموں قومی شاہراہ کو بھی جزوی طور سے قابل آمد رفت بنایا گیا اور تقریباً 3300 چھوٹی بڑی درماندہ گاڑیوں کو وادی کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا اور بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے ہائی وے کے درجنوں مقامات سے چٹانیں اور پسیوں کا ملبہ صاف کیا ہے۔ ہمارے کلگام نمائندے نے اے ڈی جی پی ٹریفک ٹی نامگیال کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ شاہراہ پر کل بھی صرف اور صرف درماندہ گاڑیوں کو ہی آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ جنوبی کشمیر میں حالیہ برفباری کی وجہ سے جہاں رابطہ سڑکیں بند ہوئی، وہیں دور دراز علاقوں میں لوگ ابھی بھی بجلی کی بحالی کے منتظر ہیں۔ پلوامہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر راگھو لانگر نے ضلع کے دور دراز علاقوں کی سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام کی از خود نگرانی کرتے ہوئے ایچ گوز علاقے میں دیگر ٹیم ممبران کے ہمراہ رات گزاری اور لوگوں سے انہیں درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ سری نگر کے اندرونی علاقوں سے برف نہ ہٹائے جانے پر لوگوں نے انتظامیہ کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی مشکلات کا حکام پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اس لیے انہوں نے از خود سڑکوں اور گلی کوچوں سے برف ہٹانا شروع کیا ہے۔ گلشن محلہ حول سری نگر کے باشندوں نے اسی طرح کے کام کی پہل کرتے ہوئے دیگر لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین نے آج چیف انجینئر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ ضلع کے دور دراز علاقوں میں برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے زم پتھری اور کیلر ہسپتالوں کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی باشندوں کے ہمت استقلال اور انتظامیہ کے ساتھ تال میل بنائے رکھنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ چاڑورہ بڑگام کے باشندوں نے بھی سڑکوں اور گلی کوچوں سے فوری طور پر برف ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ ضلع انتظامیہ اور آر اینڈ بی ڈویژن چاڑورہ عوام کو راحت پہنچانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔
بھاری برفباری کی وجہ سے داور گریز علاقے میں گزشتہ 3 دنوں سے پانی کی قلت پائی جا رہی ہے، جبکہ علاقے کے تلیل، بڑوگام اور سردا پچھلے ایک ہفتے سے برقی رو سے محروم ہیں۔ علاقے کے باشندوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر علاقے میں پانی اور بجلی کی فراہمی کو اولین فرصت میں یقینی بنایا جائے۔ اننت ناگ میں بیشتر سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے۔ ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے R&B ڈویژن وائلو کے ایگزیکٹو انجینئر مہراج الدین بٹ کے مطابق 95% سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے اور دور دراز علاقوں کوکرناگ، ڈیکسم، لارنو، گاورن، شانگس اور دیگر دور افتادہ علاقوں میں سڑک رابطوں کو بحال کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے کہا کہ حالیہ دنوں کی برفباری کی وجہ سے شوپیان ضلع کے گاؤں و دیہات ابھی بھی ضلع ہیڈ کوارٹر سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی سے وابستہ DDC رکن عرفان منہاس نے اس برفباری کو شوپیان ضلع کے لیے خاص طور سے ناگہانی آفت قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی روز گزرنے کے بعد بھی وادی کے بیشتر علاقوں سے سڑک رابطے اور لازمی خدمات بحال کرنے میں انتظامیہ ناکام ہوئی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈران ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، عبدالرحیم راتھر، محمد شفیع اوڑی، چودھری محمد رمضان، میاں الطاف احمد اور سکینہ اتو سمیت کئی دیگر رہنماؤں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ حالیہ برفباری کے نتیجے میں عوام ابھی بھی گوناگو مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ادھر PDP نے انتظامیہ کی غیر سنجیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ حالیہ برفباری کی وجہ سے وادی کے عوام طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری GN لون ہاجورہ نے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ لوگوں کو راحت پہنچانے اور مشکلات حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ عثمانیہ کالونی 90 فیٹ روڈ کے لوگوں نے علاقے میں بجلی ٹرانسفارمر کی خرابی کی شکایت کرتے ہوئے مانگ کی ہے کہ کئی روز سے مرمت طلب اس ٹرانسفارمر کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو پریشانی سے نجات مل سکے۔ موسم میں آئی بہتری کے پیش نظر ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کی طرف سے گلمرگ میں لڑکوں کے دوسرے بیچ کا سکی کورس شروع ہوا ہے۔ نور باغ سری نگر میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ دارالسلام خاکستر ہوا ہے۔ اگرچہ آگ بجھانے والے عملے نے بروقت کارروائی کی، تاہم عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری رہا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔